واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ نبوی میں الوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، اور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد، انتہائی اعزاز و وقار کے لائق حاضرین، سامعین، حضرات و خواتین، ماہ ربیع الثانی اہل اسلام میں حضور غوث اعظم کے تذکروں کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو 561 ہجری میں حضور غوث اعظم کا وصال باکمال ہوا، اور آپ نے 91 برس کی مبارک زندگی گزاری اور اس جہان فانی سے کوچ فرمایا، لیکن انہوں نے حیات مستعار میں جو پھول لگائے تھے ان کی خوشبوؤں سے زمانہ آج بھی مہک رہا ہے، اور جو شجر لگائے تھے وہ بار آور با ثمر ہیں، اور زمانہ ان کی خیرات کو کھا رہا ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ 5000 سے زائد یہودی اور عیسائی تائب ہو کر میرے دست اقدس پہ بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور 1,00,000 سے زیادہ کبیرہ گناہوں میں پھنسے ہوئے اور برائیوں کے عادی لوگ، لوٹ مار کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، فسق و فجور کے عادی لوگ آپ کے دست اقدس پر توبہ کی بیعت کر کے اس پر قائم رہے۔
1,02,000 افراد ایسے تھے جنہیں آپ نے شریعت کا علم اور طریقت کی خیرات عطا فرما کے دستار خلافت سے بھی نوازا اور سینہ بسینہ علم بھی عطا فرمایا، اور جب وہ روئے زمین پہ پھیلے تو علم کی خیرات کتنی زیادہ تقسیم ہوئی، کروڑوں نہیں اربوں لوگوں نے علم کے اس دسترخوان سے حضور غوث اعظم کے فیض کو تناول کیا، اور اس کی برکتیں اور بہاریں آج 900 سال سے 21 برس کم ہیں کہ 900 سال ہونے والا ہے، لیکن برکتیں اور بہاریں ماند نہیں پڑیں، اور وہ تذکرے مدم نہیں ہوئے، ان پھولوں کی خوشبو ختم نہیں ہوئی، ان درختوں کی ہریالی اور ان کا ثمر اور پھل آج بھی لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یوں تو حضور غوث اعظم کثیر الکرامت ولی ہیں، جن کی کرامات کا ایک پورا جہاں آباد ہے، اور ایسی شخصیت ہیں کہ اولیاء میں کسی کی بھی کرامات ایسے زبان زد عام نہیں ہوئیں جیسے کرامات غوث اعظم زبان زد عام ہوئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کو جگہ دی ہے اور زبانوں کو ان کرامات کے ساتھ رطب رکھا ہے۔ لیکن آج ان میں سے 2 کرامات، ایک وہ جس کو آپ نے اپنی ولایت کی بنیاد قرار دیا، بیس کہا، اور دوسری وہ جس کو آپ نے اپنی ولایت کے عروج تک پہنچنے کا راستہ اور طریق کہا، آج ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ پہلی کرامت کو صدق کہتے ہیں، سچائی، راست بازی، حق بیانی، راست گوئی، اور دوسری کرامت کو علم کہتے ہیں، روشنی کہتے ہیں، نور کہتے ہیں۔ پہلی کرامت یوں تو آپ سے ہمیشہ ظاہر ہوتی رہی، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی کا واقعہ جب آپ جیلان شہر سے حصول علم کے لیے مرکز علم و ادب اور علم و عرفان شہر بغداد میں منتقل ہو رہے تھے، اس وقت کا واقعہ بڑی شہرت رکھتا ہے، اور صحیح اور محتاط روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی، اور یہی روایت زیادہ صحیح ہے۔ 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ سے اجازت لی کہ اب میں تحصیل علم کے لیے علم و عرفان کے مرکز بغداد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو والدہ نے کہا، بیٹا تمہارے باپ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے 80 دینار چھوڑے ہیں، اور ان کے چھوڑے ہوئے 80 دینار میں تمہارے چھوٹے بھائی کا بھی حق ہے، 40 دینار تمہارے حصے کے ہیں، وہ میں نے تمہاری صدری میں سلائی کر دیے ہیں، اس کو قمیص کے نیچے پہن لینا، اور باقی 40 دینار دوسرے بھائی کے ہیں، وہ ضرورت پر میں اس کو دے دوں گی۔ کیا خبر اب تم کب واپس پلٹو اور کیفیت کیسی ہو، لہذا اپنا ترکہ جو ہے، کل اثاثہ جو ہے، وہ بھی اپنی ساتھ ہی لے کر روانہ ہو جاؤ۔ آپ نے ایک قافلے کے ساتھ علم و ادب کے مرکز بغداد کی طرف
سفر کا قصد فرمایا۔ راستے میں 60 ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو قافلوں کو لوٹا کرتا تھا۔ اس نے آپ کے قافلے کو بھی روک لیا۔ روکنے کے بعد بڑی بے دردی سے، بد کلامی سے پیش آیا، سختی کی اور ایک ایک سے اس کا مال چھینا، اور آپ بڑی طمانینت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بلند حوصلہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے یہ خیال کیا یہ جو بڑا مطمئن کھڑا ہے اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں۔ ایک ڈاکو نے جاتے جاتے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 دینار ہیں اور میری صدری میں سلائی ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں اور آگے چلا گیا۔ دوسرے نے بھی پوچھا، یہی جواب۔ جب ان سب ڈاکوؤں نے قافلے کا لوٹا ہوا مال اپنے سردار کے سامنے ڈیر کیا اور وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ مال کو تقسیم کرنے لگا، اتنا حصہ تمہارا ہے، تمہاری بہادری جرت کے مطابق تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے۔ وہ اسی کو بہادری اور اسی کو جرت سمجھتا تھا۔ ایک نے کہا سب کا مال لوٹ لیا ہے، لیکن ایک لڑکا کھڑا شاید ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اتنی سختی میں مذاق کسی کو نہیں سوچتا۔ جب تم قافلے پر حملہ آور ہوئے تمہاری دہشت پھیل گئی، تم نے بد کلامی کی، سختی سے بولے، ایسے میں کسے مذاق سوچتا ہے؟ ہو نہ تو میری چھٹی حص کہتی ہے کہ اس لڑکے کے پاس مال ہوگا، تب تمہیں ایسا کہہ رہا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی مذاق نہیں کر سکتا، جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اور تمہاری بد کلامی انہیں اشارہ دے رہی تھی کہ کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں، ایسے میں کون تمہارے ساتھ مذاق کر سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس بچے سے ملاؤ، اور جب اس نے دیکھا کمال کی طمانینت اور چہرے پر یہ سکون اس ڈاکو نے زندگی میں کبھی کسی کے ہاں نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو جو اکٹھا کرتے لوٹتے وہ مروب ہو جاتے، منت سماجت کرتے، ڈرے ڈرے ہوتے، دہشت زدہ ہوتے۔ اس نے کہا اتنا کمال کا اطمینان اور اتنی چھوٹی عمر میں؟ اس نے کہا بچے بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میری صدری میں سلائی ہے اور میری بغل کے نیچے ہے۔ اس نے کہا لوگ ہم سے اپنی پائی پائی چھپاتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، کوشش ہوتی ہے پتہ نہ چلے، منت سماجت کرتے ہیں کہ بچ جائیں، تو اتنے بلند حوصلے کا مالک کیسے کہ خود بتا رہا ہے؟ کہ اصل بات یہ ہے میں اپنے شہر گیلاں سے بغداد کی طرف حصول علم کے لیے جب روانہ ہوا، میری ماں نے میرے حصے کا باپ کا چھوڑا ہوا اور ترکہ مجھے دے دیا اور کہا بیٹا جاؤ، اللہ تمہارا محافظ ہو، ماں کی ایک بات یاد رکھنا اور وعدہ کرو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ اور ساتھ ہی کہا اے بندہ خدا، جب میں ماں کے ساتھ وعدہ کر آیا ہوں، بھلا ماں کا وعدہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ماں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا توڑ نہیں سکتا۔ میں نے ماں سے کہا تھا ماں جو بھی ہو جائے تمہارے ساتھ کی ہوئی بات کی لاج رکھی جائے گی اور آپ کا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تم نے پوچھا تو میں نے صاف صاف بتا دیا۔ اس نے کہا اچھا، ماں سے کیا ہوئے وعدہ اور اتنا احساس؟ فرمایا ہاں، جب بات کر دی ہے تو پھر چھوڑا کیوں جائے؟ آپ کے کلام کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا، اور کسی کا تیر بھی اتنا زخمی نہیں کرتا اس کے دل کو جس قدر آپ کے کلام نے زخمی کر دیا۔ اور وہ قساوت قلبی کا مالک تھا، قتل و غارت کرتے ہوئے بھی کبھی گھبرایا نہیں تھا، لوگوں پر ظلم اور جور گرم رکھتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا،
اور کوئی مزاحمت کرے تو قتل کر دیا کرتا تھا۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ قافلے کو لوٹتے ہوئے کسی کی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکا، جب ضبط نفس سے باہر ہوا آنسو بہائے۔ حضور غوث اعظم کا ایک جملہ، جب ابھی آپ علم کے حصول کے لیے جا رہے تھے، یوں تو آپ مادرزاد ولی تھے، لیکن جب اس وقت آپ کی ولایت کی یہ شان ہے تو حصول علم کے بعد شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ ایک جملہ اس کے دل کی حالت کو بدلنے لگا، رونے لگا، سسکیاں لینے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، یہ تو کسی کی رونے دھونے پر اسے معاف نہیں کیا کرتا تھا، کوئی منت سماجت بھی کرتا لیکن جس کو قتل کرنے کا کہہ دیتا اسے ترس نہیں آتا تھا، اس کے دل میں تو نرمی کے نام کی چیز کوئی نہیں۔ آج کیا ہوا، اس جوان کا ایک کلمہ اس کے دل کو اتنا نرم کر گیا کہ آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اے بچے، تو اگر ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا تو میں عرصہ دراز سے خدا سے کیے ہوئے وعدے کا پاس نہیں رکھ رہا تھا۔ ہاتھ نکالو اور میں تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ قافلے کو مال واپس کیا، ان سے معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا بچے تو نے مجھے وہ سبق سکھایا ہے کوئی بڑا بھی یہ سبق نہیں پڑھا سکا۔ باقی ساتھی بولے، یہ 60 ڈاکوؤں کا گروہ تھا، کہنے لگے جب برائی میں تو ہمارے ساتھ تھا اور ہم تیرے ساتھ تھے، اب تو نے توبہ کر لی تو ہم توبہ میں بھی تیرے ہی ساتھ ہیں۔ اور 60 کے 60 افراد نے حضور غوث اعظم کے دستے حق پرست پر توبہ کی بیعت کی اور پھر ساری زندگی خوف خدا میں گزاری۔ آپ سے لوگ پوچھا کرتے تھے آپ کی ولایت کی ابتدا واضح جب ہوئی، آشکار ہوئی، آپ نے فرمایا میری صداقت مجھے بتاتی تھی کہ تو اللہ کا قرب رکھنے والا ہے۔ اور عام طور پر بچے جس عمر میں کھیل کود کرتے ہیں اور جھوٹ سچ کی تمیز نہیں رکھتے، آپ نے فرمایا اللہ نے اس وقت بھی مجھے سچائی پر قائم رکھا تھا، اور یہ میری ولایت کی ابتدا سے ہی واضح دلیل تھی۔ گویا صداقت، تمانیت، حق گوئی، راست گوئی، اس کو اپنانا چاہیے کہ یہ ہر ولی کی ولایت کی بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا جو درجہ علم تھا ولایت میں، جس کے بارے میں آپ نے خود تعریف کی، فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا میں نے علم سیکھا، اتنا پڑھا حتیٰ کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ اور یہ مقام قطبیت یہی غوث اعظم کا مقام ہے، اسی مقام پر آپ کو یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوا۔ اور فرمایا وَنِلْتُ السَّعَادَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، آپ فرماتے ہیں یہ سعادت، یہ خوش بختی میں نے مولا الموالی سے، استاذ الاساتذہ سے اور کامل الاکامل سے حاصل کی ہے۔ اور آپ 488 ہجری میں جس درسگاہ میں آئے تھے، زندگی کے باقی سارے سال 561 ہجری تک آپ نے اسی درسگاہ میں پھر گزار دیے تھے۔ پہلے علم حاصل کرتے رہے، پڑھتے رہے، اور پھر آپ کے شیخ کامل اور محتمم جامعہ کے بعد جامعہ آپ کے حوالے کر دیا، اور جامعہ نظامیہ میں جب آپ پڑھنے لگے تھے اس وقت حضرت امام غزالی اور ان جیسے لوگ وہاں اساتذہ میں شامل تھے۔ اور پھر آپ نے جب پڑھانا شروع کیا، باقاعدہ طور پر تدریس آپ نے فرمائی ہے 33 یا 34 برس، اور وہ تسلسل کے ساتھ ہے، یعنی زندگی کے آخری دن تک آپ نے اس عمل کو نبھایا۔
اور جو آپ واعظ فرمایا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکچر دیا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے، اس کا دورانیہ 40 برس کا ہے کہ آپ نے 561 میں وصال فرمایا اور 541 میں آپ نے ہفتے میں 3 دن خطاب کرنا شروع کیا۔ اور اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں، اور انہوں نے کہا عبد القادر بیٹا خطاب کیا کرو۔ میں نے کہا حضور میری زبان میں وہ روانگی نہیں۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے 7 بار اپنی مبارک زبان میرے منہ میں ڈالی اور میں نے اس کو چوسا۔ فرمایا لو بیٹا اب خطاب کرو، بولنا تمہارا کام ہے اور تاثیر اللہ رب العزت اس میں پیدا فرما دے گا۔ کہتے ہیں میرے جد امجد حضرت علی المرتضیٰ نے بھی 6 بار ایسا کیا۔ میں نے کہا آقا علیہ السلام نے تو 7 بار کیا تھا، آپ 6 بار۔ کہنے لگے اس ذات مصطفیٰ کے ادب کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اور پھر جب بولتے تھے تو اوسطاً آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے مبارک بیان کے اندر، آپ کی گفتگو، لیکچر اور خطاب کے اندر کم از کم سامعین کی تعداد 70,000 ہوا کرتی تھی۔ 100 نہیں، 7,000 نہیں، 70,000۔ اور عام طور پر یہ تعداد 1,00,000 سے بھی متجاوز ہو جایا کرتی تھی۔ اور آپ خطاب ہفتے میں 1 دن نہیں 3 دن خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ بغداد شریف میں اپنے منبر پر تشریف لاتے اور 70,000 کا مجمع، اور بسا اوقات تو 1,00,000 کا مجمع، لمبا مجمع ہوتا۔ اور آپ جب خطاب کرتے تو آواز کو بلند کرنے کے لیے یہ مائک اور سپیکر سسٹم موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کا فضل اتنا تھا پہلے شخص کو جتنی آواز پہنچتی آخر میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اتنی ہی آواز پہنچتی، اور طمانیت کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ اور جن دنوں میں آپ کی گفتگو میں جلال کا غلبہ تھا، ان دنوں میں کیفیت ایسی تھی جب آپ مجلس میں بیان کرتے کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس سے کوئی جنازہ نہ اٹھے، لوگ آپ کے بیان کی تاب نہ لا پاتے، اور کوئی نہ کوئی شخص وہاں موت کی آغوش میں اتر جایا کرتا تھا۔ لوگوں کے سینے تنگ پڑ جاتے۔ آپ وسعت علمی کو عمل کی قوت کے ساتھ جب بیان کرتے حالت بدل جاتی تھی، اور 400 بڑے علماء ان خطابات کو لکھا کرتے تھے، ساتھ ساتھ کتابت فرمایا کرتے تھے۔ اور ہفتے میں 3 دن، جمعۃ المبارک کے دن، جمعۃ المبارک کی نماز سے قبل، جیسے اس وقت میں خطبہ دیا جا رہا ہے، اتوار کے دن فجر کے بعد، اور منگل کے دن شام کے وقت، آپ ان 3 دنوں میں بڑے مجمع کے ساتھ تسلسل سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اور لوگ انتظار کرتے تھے ان 3 دنوں کا، کب حضور غوث اعظم بیان کریں اور ہم بھی جا کے ان کے بیان کو سنیں۔ اور جو آپ نے تدریس فرمائی، جس کا عرصہ 33 یا 34 سال ہے، اس میں بھی کیفیت یہ تھی، آپ ہفتے کے 7 دنوں میں ہر روز 13 مضامین پڑھایا کرتے تھے۔ 13 سبجیکٹ حضور غوث اعظم خود پڑھایا کرتے تھے، جن کی تعلیم دیتے، اور ان میں مختلف تھے، الگ الگ فنون تھے۔ صبح پہلے تفسیر قرآن پڑھایا کرتے تھے، پھر شرح حدیث پڑھایا کرتے تھے، پھر فقہ پڑھایا کرتے تھے، اس کے بعد آپ بلاغت کو پڑھاتے، ادب عربی کو پڑھاتے، صرف و نحو کو پڑھاتے، اور ظہر کے بعد آپ تجوید پڑھایا کرتے تھے کہ قرآن مجود جیسے پڑھاتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے، اور پھر تصوف پڑھاتے، معرفت پڑھاتے، اور یہ عمل ہفتے کے 7 دنوں میں جاری رہتا۔ اور جمعۃ المبارک کو بھی آپ چھٹی نہیں فرمایا کرتے تھے، اس درس کو جاری و ساری رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صائم الدہر اور قائم اللیل تھے۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ 40 سال، ایک دن کی بات نہیں، 40 دنوں کی بات نہیں، 40 مہینوں کی بات نہیں، 40 سال آپ نے جو نماز عشاء کے لیے وضو فرمایا، اسی کے ساتھ نماز فجر ادا کی، یوں ساری رات
اللہ کی بندگی میں لگے رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ شخص جس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے اور وہ اپنے ایک بیٹے کی بھی تربیت نہیں کر سکتا، وہ بھی اولیاء پر اور حضور غوث اعظم پر بات کہتا ہے، اسے سوچنا تو چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے۔ میں نے کہا 5000 سے زائد عیسائی اور یہودی آپ کی تبلیغ کے اثر کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ 1 لاکھ سے زیادہ چور، قاتل اور ڈاکو آپ کی تبلیغ کے اثر میں تائب ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور 1,02,000 علماء اور اولیاء، یعنی ہر کوئی عالم بھی تھا، ولی بھی تھا، آپ نے انہیں سند خلافت دی، اور پھر جب وہ دنیا میں پھیلے ہر طرف دین کا پیغام عام ہوتا چلا گیا۔ اندلس اسپین جب اسلام کا مرکز بنا، اب تو 526 سال ہو گئے کہ وہاں کرسچن حکومت ہے اور اسلام کو انہوں نے پھر ختم کیا۔ اس سے پہلے جب اسلام کا مرکز بنا تو جتنے مراکز علمیہ تھے وہ سب کے سب حضور غوث اعظم کے شاگردوں کے تھے، اور روئے زمین پر علم کی خیرات کے ساتھ ساتھ تصوف کی خیرات کو آپ نے تقسیم کیا کہ سلسلہ قادریہ ڈائریکٹ حضور غوث اعظم سے فیض یاب ہے، اور روئے زمین پر اس کے متبعین، مریدین، عقیدت مند موجود ہیں۔ اگر باقی سلاسل طریقت کو دیکھا جائے، مثلا سلسلہ چشتیہ بہت بڑا سلسلہ ہے ارادت مندوں کا، اور اس کے امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سلطان ہند اور شاہ ہند ہیں، اور آپ حضور غوث اعظم کے پاس بغداد شریف میں گئے، آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ جب حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے تھے تب بھی بغداد شریف کی ایک مسجد میں یہ عمل ہوا تھا، اور آپ حضور غوث اعظم سے باقاعدہ سیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ آپ بغداد مجھے دے دیں۔ فرمایا نہیں، میں نے بغداد اپنے بیٹے شہاب الدین سہرورد کے لیے رکھا ہے، جو ہند تمہیں دیا ہے، تبھی آپ سلطان ہند اور شاہ ہند کہلواتے ہیں۔ آپ کے سارے متابعین، کیونکہ آپ حضور غوث اعظم کے فیض کے امین ہیں، تو وہ بھی اس فیض کا حصہ آگے بانٹ رہے ہیں۔ اور سہروردی، ان کے امام تو شہاب الدین سہرورد، یہ ڈائریکٹ حضور غوث اعظم کے پاس رہتے اور حضور غوث اعظم سے انہوں نے علم حاصل کیا، تربیت لی اور تصوف سیکھی، اور گویا ان کے متبعین، اور اس کے علاوہ نقش بند جو ہے، حضور غوث اعظم سینٹرل ایشیا سے گزرے، اور ازبکستان میں جہاں حضرت شاہ نقش بند کا مزار ہے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، گزرتے ہوئے کہا آج سے 157 برس بعد میرا ایک بیٹا جو شاہ نقش بند کہلوائے گا، بہاؤالدین، یہاں پیدا ہوگا، اس کے حصے کا فیض پہلے ہی میں یہاں تقسیم کر کے جا رہا ہوں۔ اور باقی سلاسل طریقت جتنے ہیں، رفاعی ہو تو حضرت شیخ احمد رفاعی نے جب اعلان سنا تھا حضور غوث اعظم کا، قدم حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، انہوں نے یوں گردن جھکائی، اور اس وقت کثیر آپ کے خلفاء اور شاگرد پاس موجود تھے، اور گردن جھکا کے کہا بل علی رأسی و عینی، کہا کندھوں پر ہی نہیں حضور غوث اعظم، آپ کے قدم ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر۔ آپ کے شاگردوں نے، طلباء نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، آج غوث اعظم نے آواز بلند کی تھی، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم، میں نے آواز غیبی سنی، فوراً کہا صرف کندھوں پر ہی نہیں، ہم تو سر آنکھوں پر بھی آپ کا قدم تسلیم کرتے ہیں۔ تو گویا رفاعی سلسلے والے بھی، مشیشی سلسلے والے بھی، تمام سلاسل حضور غوث اعظم کے فیض کے امین ہیں۔ یوں ہی تو ساری دنیا میں حضور غوث اعظم کے عقیدت مندوں کا شہرہ نہیں ہے۔ آپ کی 11ویں یا آپ کا ماہانہ ختم پاک، آپ کا سالانہ عرس بڑی 11ویں شریف کی صورت میں جو منایا جاتا ہے، اس کی اصل ہے ہی یہ کہ آپ نے علم کی وہ کرامت ظاہر کی کہ 1,02,000 علماء اور اولیاء نے روئے زمین پر علم دین کو اتنا زیادہ پھیلایا، پھر ہر سیکھنے والا اپنے استاد سے پوچھتا تھا
کہ استاد اور شیخ کون ہیں، یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور غوث اعظم پر پہنچایا کرتا تھا۔ اور گرامی قدر اسی لیے آج دنیا میں ان کا نام محبت سے لیا جاتا ہے، اور اہل ایمان، اہل محبت جب تک حضور غوث اعظم کا تذکرہ نہ کریں گویا ان کی محبتیں جو ہیں وہ اپنے عروج کو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور ہم تو لازم سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے دین اور اسلام جن سے لیا ہے اور اصلوں پر جن کے احسان ہیں، بلا نسلیں انہیں بھلا کیسے سکتی ہیں، اور حق بنتا ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی محبت کے جام پیے جائیں اور تقسیم کیے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، جس سے اپنا ایک بچہ جو ہے وہ بھی نہیں سنورتا، وہ بھی اٹھتا ہے تو اولیاء پر بات کرتا ہے، حضور غوث اعظم پر بات کرتا ہے، اسے کیا پتہ ہے کروڑوں نہیں اربوں لوگوں نے علم و عمل کی خیرات حضور غوث اعظم کے در سے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو فیض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کی صورت میں دیا اور سرکار نے اصحاب اہل بیت میں تقسیم کیا، وہی فیض ولایت کی صورت میں کامل و اکمل حضور غوث اعظم تک پہنچا، اور غوث اعظم نے پھر اس کو تقسیم کیا اور خود فرمایا لوگو وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٍ، فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے طریق پر ہوتا ہے، منہاج اور راستے پر ہوتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور کہا میں بدر کمال ختم النبیین کے قدم پر ہوں کہ میں ان کے نشانات پر چلتا ہوں۔ ہر ولی نے خیرات حاصل کی تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے کسی خاص بندے کے نقش قدم پر چلا، اور اللہ نے مجھے تو بدر الکمال اور خاتم النبیین کے قدم پر چلایا ہے کہ نبوت و رسالت میں ان کی مثال کوئی نہیں، تو ولایت کے ممتاز درجے میں حضور غوث اعظم کی مثال کوئی نہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ اور ہمارے پیر و مرشد نے سے حرفی لکھی، کہا رے رہبر کل عالم دعوت سید عبد القادر میراں یا شاہ پیراں، قدم تو ساڈا سر پہ جلیا کل سلطان امیراں پیر فقیراں، روز ازل دیاں لکھیاں ہویاں جا بنیاں تقصیراں مار لکیراں، غلام محمد عاجز نومی ہے نام تیرے دیاں دیراں وقت اخیراں۔ کہا حضور آخری وقت آ جائے تو آپ اپنے مرید کے پر کی دستگیری فرمانے والے ہیں۔ آپ نے کہا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتن للت المنالی، کہا میرے مرید ارادت پہ قائم رہ، دین پہ قائم رہ، اور ڈرنا جو اللہ میرا رب ہے اس نے مجھے بڑی منزلیں اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اس جیسے اور بھی بہت سارے الفاظ کہے، اشعار کہے، قصیدہ غوثیہ کہا، بہت کچھ کہا، اور کہا لوگوں جو سچا ارادت مند ہوگا، میں آج اللہ کا ولی کہہ رہا ہوں، جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے تب تک اس کی روح نکلے گی ہی نہیں۔ تو گویا سچی ارادت میں آ جائیں کہ اللہ والے جو ہیں یہ بندے کو درستگی کی طرف لاتے ہیں، اور توبہ پر جس کی موت آ جائے اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں اپنے خالص بندوں کی محبت و الفت نصیب فرمائے اور ان کے طریق پر چلنا نصیب کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔